ظہور اسلام کے بعد مدینہ منورہ ایک مرکزن روحانیت اور علم کا گہوارہ بن چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نورانی گھرانے میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی تربیت جاری تھی۔ اس خاندان کا ہر فرد علم، زہد، تقوی، شجاعت اور اخلاق میں بے مثال تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ بھی انہی صفات سے مزین تھا۔ امام حسین علیہ السلام، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے اور جگر کے ٹکڑے تھے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو اہل مدینہ ان کی وجاہت، علم اور روحانیت کے معترف ہو جاتے ہیں۔ ان کی ذات ایک نور کا پیکر تھی جو نہ صرف دینی قیادت بلکہ انسانیت کی بلندی کا نمونہ تھی۔ بی بی لیلہ کا تعارف۔ بی لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، قبیلہ ثقیف کے معزز سردار عروہ بن مسعود کی پوتی تھیں۔ عروہ بن مسعود وہی عظیم المرتبت صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لیے سفیر بنا کر بھیجا تھا اور جنہیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بعد تشبیہ دی گئی۔ بی لیلہ نہایت داہیہ، عالمہ، فہیمہ اور صاحب تقوی خاتون تھیں۔ ان کے والد ابی مرہ کا شمار بھی ان اہل قریش میں ہوتا تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اہل بیت سے قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ بی لیلہ کی والدہ میمونہ بنت ابی سفیان تھیں، یعنی وہ حضرت معاویہ کی بہن تھیں، مگر اس تعلق کے باوجود انہوں نے اہل بیت علیہم السلام سے قلبی محبت اور عقیدت رکھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بی لیلہ کا گھرانہ کس قدر متوازن، معتدل اور دینی بصیرت رکھنے والا تھا۔ شادی کی تجویز۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کے قریب پہنچی تو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے لیے ایک مناسب رفیقہ حیات کی تلاش شروع کی۔ چونکہ اس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہو چکا تھا، لہذا یہ ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام اور بعد میں حضرت حسن علیہ السلام نے ادا کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب قبیلہ ثقیف کے معزز گھرانے کا جائزہ لیا تو بی لیلہ کا ذکر ہوا۔ ان کے حسن، علم، عفت اور خاندانی وجاہت نے حضرت علی کو مطمئن کیا کہ یہ خاتون امام حسین کی ہمسر بننے کی حقدار ہے۔ چنانچہ نکاح کی تجویز لے کر حضرت علی نے ابی مرہ کے سامنے پیغام بھجوایا۔ نکاح کی تیاری اور مجلس نکاح۔ اس نکاح کی خاص بات یہ تھی کہ یہ محض دو خاندانوں کا میل نہیں بلکہ دو روحانی نسبتوں کا ملاپ تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام اور بی لیلہ کی شادی مدینہ منورہ میں نہایت سادگی اور روحانیت سے بھرپور ماحول میں منعقد ہوئی۔ نکاح کے موقع پر صحابہ کرام، اہل بیت کے چاہنے والے اور قریش کے معززین مدعو تھے۔ روایت ہے کہ خود امام حسن علیہ السلام نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔ نکاح کے وقت حضرت علی علیہ السلام نے حق مہر کے طور پر ایک معقول رقم اور کچھ تحائف مقرر کیے اور خطبہ نکاح میں اہل بیت کی عظمت و مقام کو اجاگر کیا۔ دعائے، درود اور ذکر الہی کی گونج میں یہ پاکیزہ نکاح عمل میں آیا۔ سب کی نظریں اس جوڑے پر تھیں جن کی نسل سے امام زین العابدین علیہ السلام جیسا نورانی امام پیدا ہونا تھا۔ شادی کے بعد کا پہلا سال۔ امام حسین علیہ السلام اور بی لیلہ کا ازدواجی تعلق نہایت محبت، ادب اور روحانیت سے بھرپور تھا۔ امام حسین بی لیلہ سے نہایت ادب اور نرمی سے پیش آتے۔ وہ ان کی رائے کا احترام کرتے اور گھریلو معاملات میں ان سے مشورہ کرتے۔ بی لیلہ بھی اپنے شوہر کی فرمانبردار، رازدار اور ناصحہ تھیں۔ اس گھر کا ماحول علم و معرفت کا مرکز تھا۔ بی لیلہ اگرچہ سیاسی طور پر ایک اہم قریشی گھرانے سے تھیں، مگر انہوں نے ہمیشہ تواضع، زہد اور حلم کا راستہ اختیار کیا۔ باب بوم، ثمر محبت، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور قربن کربلا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت۔ بی لیلہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ایک نورانی فرزند کی ولادت ہوئی جن کا نام حضرت علی اکبر رکھا گیا۔ امام حسین نے انہیں اپنے جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ قرار دیا۔ ان کا چہرہ، بات کرنے کا انداز، اخلاق، حتیٰ کہ چلنے کا طریقہ بھی رسول اللہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ بی لیلہ نے حضرت علی اکبر کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ انہیں قرآن، سورۃ النبوی اور اخلاقاً اہل بیت کی روشنی میں پروان چڑھے۔ امام حسین بھی ان پر خصوصی توجہ دیتے۔ علی اکبر بچپن ہی سے نہایت ذہین، شجاع اور عبادت گزار تھے۔ بی لیلہ کی خاموشی اور فدائیت۔ کربلا کے عظیم مکہ سے قبل بی لیلہ کی ذات تاریخ میں خاموشی سے گزرتی ہے۔ روایات میں ان کا کربلا میں موجود ہونا یقینی نہیں، تاہم بعض قول بتاتے ہیں کہ وہ امام حسین کے قافلے کے ساتھ نہ تھیں۔ اس کے باوجود بی لیلہ کی عظمت کا یہ پہلو نمایاں ہے کہ انہوں نے ایک ایسے فرزند کی تربیت کی جو دین کی سربلندی کے لیے اپنی جوانی قربان کرنے پر آمادہ تھا۔ یہ بی لیلہ کی ہی تربیت تھی کہ حضرت علی اکبر نے عاشورہ کے دن سب سے پہلے امام حسین سے اجازت طلب کی اور میدان میں جانے کے لیے بے چین ہوئے۔ امام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تاو میرے نبی کا چہرہ ہے، تیری شہادت میرے دل کو پارا پارا کرے گی۔ جب علی اکبر نے کہا، بابا، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے کو گھبرائے، تو امام نے انہیں گلے سے لگایا اور خیمے سے رخصت کیا۔
ماں کی مامتا اور رضائے الہی۔ اس لمحے بی بی لیلا کا دل کس حال میں ہوگا؟ اگرچہ وہ ظاہرنہ خیمہ گاہ میں نہ تھیں، مگر ان کی روح ضرور علی اکبر کے ساتھ تھی۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کے لیے دعا کرنے خیمے میں آئے تو بی بی لیلا کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے لیلا، دعا کرو کہ اللہ میرے علی اکبر کی حفاظت کرے۔ یہ روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ بی بی لیلا ماں ہونے کے باوجود رضا الہی پر راضی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو واپس بلانے کی ضد نہ کی، نہ ہی جزا و فضا کیا۔ یہی تو اہل بیت کی عظمت ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اولاد کو دین محمدی کے لیے قربان کرتے ہیں۔ شہادت علی اکبر، ماں کا صبر۔ حضرت علی اکبر نے جب میدان کربلا میں شہادت پائی تو امام حسین نے ان کے جسد مطہر کو خیمے میں واپس لایا۔ ماں ہونے کے ناطے بی بی لیلا کی یہ قربانی کسی مکہ سے کم نہ تھی۔ تاریخ خاموش ہے مگر اہل دل جانتے ہیں کہ ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ بی بی لیلا نے نہ صرف امام حسین جیسی عظیم ہستی کا ساتھ پایا بلکہ اپنی گود میں وہ اپکرم شباب پرورش دیا جو نبی